دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات کسی نے میرے شوہر کے دودھ کے گلاس میں زہر ڈال دیا۔ سب نے الزام مجھ پر ڈال دیا اور مجھے جیل بھیج دیا۔ میں ایک حسین لڑکی تھی۔ جیل میں ہر بندہ مجھ پر بری نظر رکھتا۔ جب میں باہر نکلی تو گھر والوں نے بھی دھکے مار کر نکال دیا۔ میں بے آسرا سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی جب ایک بوڑھا فقیر بولا، مجھ سے نکاح کر لو۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں شادی کر کے جو ہی اس کے ساتھ گئی تو سیج پر بیٹھتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام سمینہ ہے۔ میری زندگی کی کہانی سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کسی کے ساتھ اتنا سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کیا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ میں ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ میرے گھر میں صرف میرا بھائی اور بھابھی تھے۔ ماں باپ دنیا سے جا چکے تھے۔ بھائی نے جتنا ہو سکا اس نے اتنا کیا تھا۔ وہ میرے لیے باپ کا سایہ بھی تھا اور ماں کی کمی بھی پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ تھکا ہوا ہوتا تو غصہ آ جاتا اور ڈانٹ بھی دیتا۔ بھابھی بھی کبھی کسی بات پر کچھ نہ کچھ بول دیتی تھیں۔ میں ہر بات خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہی لوگ میرے اپنے ہیں۔ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور مجھے کوئی بات سنا دیتے تو میں نے ان کی باتیں بھی تو سنی ہی تھیں، اس لیے میں دل میں کوئی شکایت نہیں رکھتی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ بھائی اور بھابھی دونوں محنتی تھے، دونوں ہی کام کرتے تھے اور گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالتے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن انہوں نے مجھے بٹھا کر بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکے کا رشتہ آیا ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ بالکل اکیلا ہے۔ عام طور پر لوگ ایسے رشتے سے پہلے بہت سوچتے ہیں، دل میں ڈر بھی ہوتا ہے کہ اکیلے لڑکے کو کون اپنی بیٹی دیتا ہے۔ مگر میرے بھائی اور بھابھی نے ساری زندگی محنت کی تھی، انہوں نے پیسے جمع کیے تھے اور اب ان کا ایک خواب تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پورے پاکستان کی سیر پر جائیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے اور اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، اسی لیے وہ جانے سے پہلے میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے اس لڑکے کے بارے میں بتایا۔ اس کا نام کامران تھا۔ وہ شکل و صورت کا اچھا تھا اور عمر میں بھی میرے برابر تھا۔ وہ چھوٹی موٹی نوکری کرتا تھا اور اس کا اپنا 2 کمروں کا گھر بھی تھا۔ بھائی اور بھابھی نے کہا کہ اگر ہم تمہاری شادی کروا دیں تو ہمیں سکون ہو جائے گا، تم اپنے گھر والی ہو جاؤ گی اور تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہوگا۔ ان کی باتوں میں فکر بھی تھی اور محبت بھی۔ میں ہاں نہ کرتی تو اور کیا کہتی۔ میرے دل میں یہ امید تھی کہ شاید میرا اپنا گھر اس گھر سے بہتر ہوگا۔ میں نے خاموشی سے ہاں کہہ دی۔ اس طرح عمران کے ساتھ میری شادی کرا دی گئی۔ شادی کی تیاری ہوئی، گھر میں مصروفیت بڑھ گئی۔ بھائی اور بھابھی ہر چیز کا خیال رکھ رہے تھے۔ عمران نے بتایا کہ اس کے زیادہ رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں اس نے شادی پر بلایا ہے۔ شادی والے دن وہ لوگ بھی آئے۔ وہ سب بظاہر بہت اچھے لگ رہے تھے، سب تعریفیں کر رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے۔ اس کی تعریف کچھ زیادہ ہی کی جا رہی تھی۔ مجھے یہ بات تھوڑی عجیب بھی لگی، مگر میں نے دل کو سمجھایا کہ جب کوئی اچھا ہوتا ہے تو لوگ اس کی تعریف ہی کرتے ہیں۔ شادی مکمل ہو چکی تھی، رسمی ادا ہو چکی تھی۔ میں اب اس کی بیوی بن چکی تھی۔ مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ دل میں گھبراہٹ بھی تھی اور ایک نیا احساس بھی۔ ایک نئی زندگی میرے سامنے تھی جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں خاموش بیٹھی تھی اور آنے والے لمحوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کے بارے میں زیادہ جانتی بھی نہیں تھی اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ جب کمرے میں آیا تو اس طرح سے پیش آ رہا تھا جیسے مجھے اچھی طرح جانتا ہو۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی اور آواز میں بناوٹ نہیں تھی۔ شاید اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں ذرا نارمل رویہ رکھوں گا تاکہ یہ لڑکی جو ابھی میری زندگی میں شامل ہوئی ہے کہیں زیادہ ڈر ہی نہ جائے۔ کہنا پڑے گا کہ اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ میں تھک تو نہیں گئی ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے پانی پینا ہے یا کھانا کھانا ہے۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس کے سوالوں میں توجہ تھی اور میں پہلی بار ذرا پرسکون محسوس کرنے لگی۔ پھر وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ اس نے آہستہ آواز میں پوچھا کہ میرے ماں باپ دنیا سے کیسے گئے تھے۔ میں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارے بھائی بھابھی اچھے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے بغیر ماں باپ کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس نے وہ بات کہی جو میرے دل میں اتر بھی گئی اور کھٹک بھی پیدا کر گئی۔ اس نے کہا کہ آج سے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہوں گے۔ اس نے کہا کہ تم نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ اس نے کہا کہ میں ہوں گا تمہارے ساتھ چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے یہ بات 2-3 دفعہ دہرائی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے امید نہیں ہارنی۔
یہ لائن مجھے کچھ عجیب لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ بات کیوں بار بار کہہ رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا، یا تو وہ مجھے کسی آنے والی مشکل کے لیے وارننگ دے رہا تھا، یا پھر وہ صرف مجھے تسلی دینا چاہ رہا تھا، مگر مجھے وہ تسلی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے باوجود میں خوش تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ چلو میرا شوہر اچھا ہے، جیسے بھی ہو کم سے کم بات تو اچھے طریقے سے کر رہا ہے۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ پہلی ہی رات لوگ اپنا رعب جمانے کے لیے عورت پہ ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ کمرے میں ایک دودھ کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ شادی شدہ جوڑے کے کمرے میں یہ رکھا ہی جاتا ہے۔ اس نے گلاس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ دودھ میں پی لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم تو گھبرا گئی ہو اور میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ جی آپ کے لیے ہی رکھا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں شرمانے لگی۔ جیسے ہی اس نے دودھ پیا اس کی طبیعت بدلنے لگی۔ پہلے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، پھر اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے لگا شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو وہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ اچانک اس کی سانس رکنے لگی، اس کے منہ سے سفید جھاگ نکلنے لگی۔ وہ لڑکھڑایا اور زمین پر گر گیا۔ میں گھبرا کر چیخنے لگی۔ میری آواز سن کر کچھ لوگ اندر آ گئے۔ سب کے چہرے بدل گئے۔ کسی نے مجھے پیچھے کیا اور کسی نے اسے اٹھایا۔ وہ سب اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں وہیں کھڑی کانپتی رہی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کی بات سنائی دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ سن کر میری چیخ نکل گئی اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میرے شوہر کو مٹی کے حوالے کیا جا چکا تھا۔ میں ابھی اس صدمے سے نکل بھی نہیں پائی تھی کہ پولیس میرے سر پہ کھڑی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ مجھے اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ کہا گیا کہ میں ہی اس کمرے میں تھی۔ سب کا خیال تھا کہ دودھ میں زہر میں نے ملایا تھا۔ میرے بھائی بھابھی بھی میرے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر شک تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ پاگل ہو چکی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس نے پاگل پن میں ہی ایسا کیا ہوگا۔ ان کے الفاظ میرے دل کو چیر رہے تھے۔ کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، کسی نے میری بات نہ سنی۔ میں چیختی رہی، روتی رہی، مگر کوئی یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ میری نئی زندگی اسے لمحے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ظاہر ہے مجھے بھی اپنے حصے کی قانونی کارروائی کرنے کا حق تھا۔ مجھے یہ یقین تھا کہ میرے بھائی اور بھابھی میرا ساتھ دیں گے۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ وہ میری بات سنیں گے اور میری مدد کریں گے، مگر انہوں نے مجھ پر سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ جس کا کوئی مدعی نہیں ہوتا اس کو ایک سرکاری وکیل دے دیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں عدالت میں بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں سب کو بتا رہی تھی کہ میں کیوں ایسا کروں گی، میں اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیوں کروں گی۔ وہ تو میرا شوہر تھا۔ میں اس کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی۔ میری باتیں دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ کوئی میری آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی میرے لفظوں پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ سرکاری وکیل میرے پاس آیا۔ اس نے بڑے ٹھنڈے انداز میں مجھ سے بات کی۔ اس نے کہا کہ آپ کے حق میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ سب حالات آپ کے خلاف ہیں۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا جرم قبول کر لیں۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ جب آپ اپنا جرم قبول کر لیں گی تو سزا سنائی جائے گی اور وہ کوشش کریں گے کہ مجھے پھانسی نہ ہو۔ اس نے کہا کہ اگر عمر قید کی سزا ہو گئی تو دن اور رات ملا کر زیادہ سال نہیں بنتے۔ اس نے کہا کہ کم از کم جان بچ جائے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ایک دن آپ اس جیل سے باہر نکل سکیں گی۔ اس نے کہا کہ اچھے رویے کی وجہ سے کچھ سزا کم بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جو میں نے کیا ہی نہیں میں وہ کیسے قبول کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں بے قصور ہوں۔ اس نے میری بات سن کر کہا کہ اگر آپ بار بار انکار کرتی رہیں گی تو جج صاحب غصے میں آ کر آپ کو پھانسی کی سزا بھی سنا سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر کیا ہوگا، پھر تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں بری طرح کشمکش میں پھنس گئی۔ میرے پاس کوئی مشورہ دینے والا نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا کہ سچ کا ساتھ دو۔ میں بالکل اکیلی تھی۔ میں نے بہت سوچا، میں نے خود سے سوال کیے۔ آخر کار میں نے وکیل کے مشورے پر عمل کیا۔ میں نے عدالت میں کہہ دیا کہ ہاں میں نے ہی اپنے شوہر کو ختم کیا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میری شادی زبردستی کروائی گئی تھی۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے معافی بھی مانگ لی۔ میرے اپنے الفاظ مجھے کاٹ رہے تھے، مگر اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا۔ مجھے پھانسی کی سزا تو نہیں دی گئی مگر عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے بعد مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ اب ایک خوبصورت لڑکی کا جیل میں کیا حال ہوتا ہے اس کا اندازہ کوئی بھی لگا سکتا ہے۔ یہ جگہ میرے لیے کسی قبر سے کم نہیں تھی۔ یہاں ہر کوئی مجھے گھور کر دیکھتا تھا، ہر آنکھ میں عجیب سی نظر ہوتی تھی۔ میری زندگی یہاں بہت بری گزرنے لگی۔ میں دن رات رونے لگی۔
روتے روتے میں نے اپنا حال برا کر لیا۔ تنہائی میرے ساتھ تھی، اندھیری راتیں تھیں، خاموش دیواریں تھیں، کوئی اپنا نہیں تھا۔ آخر میں مجھے اپنے شوہر کی وہی بات یاد آتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم امید مت ہارنا۔ میں خود سے سوال کرتی تھی کہ میرے پاس امید رہ کہاں گئی، میرے ساتھ کتنا برا ہوا۔ میں خواب سجائے بیٹھی تھی کہ مجھے اچھا انسان مل گیا، اس کے ساتھ میری زندگی اچھی گزر جائے گی، اس چھوٹے سے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہوں گی، ہماری اولاد پیدا ہوگی، ہم دونوں مل کر رہیں گے، کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہوگا۔ سوچا تھا اپنے شوہر کی ہر بات مانوں گی، کسی بات سے انکار نہیں کروں گی تاکہ گھر کا ماحول خراب نہیں ہو، وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا، میں پھر بھی خوش رہوں گی۔ لیکن یہاں تو میں کیا سے کیا ہو گئی، اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، شوہر بھی دنیا سے چلا گیا، پتہ نہیں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میں نے نہیں کیا تھا تو پھر اصل میں کیا کس نے تھا؟ کون تھا میرے شوہر کی زندگی کا دشمن جسے یہ سب کرنے کا موقع بھی مل گیا اور اس نے میرے شوہر کے ساتھ یہ سب کیا؟ اور وہ بیچارہ جو اتنا اچھا تھا، مجھے تسلی دے رہا تھا، میں اس کے ساتھ ایک دن بھی نہ گزار پاتی اور وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ اب کیا زندگی تھی میری؟ جب میں یہاں سے نکلتی میں بوڑھی ہو جاتی۔ کچھ لوگوں کو جب سزا سنا دی جاتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ اپیل کی جاتی ہے، معافی نامہ لکھ کر دے دیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں میرے لیے کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ میری ساری زندگی وہاں گزرنی تھی اور میں اپنی عزت بچا بچا کے تھک گئی تھی، پریشان ہو گئی تھی، اور مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کتنے مہینے گزر گئے ہیں۔ لیکن پھر ایک دن ایک عجیب سی خبر ملی، مجھے جیل میں یہ خبر ملی کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں، ان کے پاس بے حساب پیسہ ہوتا ہے۔ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی قیدی مظلوم ہے اور اس کو ناحق سزا دی گئی ہے تو وہ اپنے تعلق اور پیسے کا استعمال کرتے ہیں، وہ ایسے قیدیوں کی سزا ختم کروا دیتے ہیں۔ میں نے بھی یہ سنا کہ پاکستان میں پیسہ دے کر بہت سے کام ہو جاتے ہیں، ایک قیدی کو آزاد کروانا کوئی بہت بڑی بات نہیں سمجھی جاتی۔ ایسے لوگ ہر سال عید پر یا رمضان میں 5 سے 10 قیدیوں کو آزاد کرواتے ہیں، مگر وہ پہلے یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ قیدی واقعی مظلوم ہو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو مظلوم ہوں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ پھر ایک دن مجھے اچانک بتایا گیا کہ کسی نے میری ضمانت کروا دی ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے یہ کیسے کیا، بس اتنا معلوم ہوا کہ میری فائل منتخب کر لی گئی ہے۔ تقریباً 1.5 سال بعد میں جیل سے باہر آ گئی۔ میرے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جیل سے باہر نکلتے وقت میرے دل میں ایک ڈر بھی تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر کسی نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو کہیں وہ بدلے میں مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کسی نے رابطہ کیا اور نہ کسی نے مجھ سے کوئی مطالبہ کیا۔ جیل سے نکل کر میں سیدھی اپنے بھائی اور بھابھی کے گھر گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے عرصے بعد ان کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بے اختیار بھائی کے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھی، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ اس کے چہرے پر وہ محبت نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ تم ایک بری انسان ہو جو اپنے شوہر کی زندگی ختم کر دے، وہ کیسی انسان ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس پر تمہارا سایہ پڑے، اگر تم یہاں رہو گی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اس نے کہا کہ تم ہماری بیٹی کی کیا تربیت کرو گی، وہ تم سے کیا سیکھے گی؟ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے، تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں کہاں جاؤں گی، میں کیا کروں گی، میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جو مرضی کرو، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں جیل سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں وہاں کھڑی سوچنے لگی، شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے جیل میں ہی رہنا چاہیے تھا، کم از کم وہاں میرے سر پر چھت تو تھی، وہاں مجھے کھانا تو مل رہا تھا، کپڑے تو مل رہے تھے، میں ایک جگہ بیٹھی تو تھی۔ یہاں تو میرے لیے پوری دنیا ہی جیل بن گئی تھی۔ میں خود سے سوال کرنے لگی کہ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں اللہ سے سوال کرنے لگی کہ مجھے سزا پہ سزا کیوں مل رہی ہے، میرا قصور کیا ہے؟ کیا یتیم ہونا میرا قصور ہے؟ کیا اکیلی ہونا میرا قصور ہے؟ کیا سچ بولنا میرا قصور ہے؟ میں سڑک پر کھڑی تھی، میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، دل میں ایک ٹوٹا ہوا سا سوال تھا اور آنکھوں میں بے بسی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زندگی سے ہر چیز چھین چکی ہے اور اب صرف سوال ہی باقی رہ گئے ہیں۔ یہ کہانی کا وہ حصہ تھا جہاں میری زندگی کیسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب میں کیا کرتی، کہاں جاتی؟ شام ہونے والی تھی اور رات بھی ہونے والی تھی، میں اکیلی تھی۔ اس تنہائی کے ساتھ میری خوبصورتی بھی میرے لیے ایک بوجھ بن چکی تھی، جو چہرہ کبھی پہچان تھا اب وہی خوف بن گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ دنیا کسی خوبصورت مگر بے سہارا عورتوں کے لیے اور بھی زیادہ بے رحم ہو جاتی ہے۔
میرے دل میں دنیا جہاں کے غلط خیالات آنے لگے، ذہن قابو میں نہیں رہا تھا، سوچیں بکھر گئی تھیں، ہر طرف اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یہ خیال آنے لگا کہ اپنی زندگی ختم ہی کر دیتی ہوں، شاید یہی سب سے آسان راستہ تھا، شاید یہی واحد حل تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ ویسے تو مجھے یہ سب پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، اگر میں پہلے ہی یہ قدم اٹھا لیتی تو میں ان سارے حالات سے بچ جاتی، نہ شادی ہوتی، نہ جیل جاتی، نہ الزام لگتا، نہ بھائی کے دروازے سے یوں خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا، نہ اس دنیا میں یوں بے آس کھڑی ہوتی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے اب مزید برداشت کرنا ممکن نہیں رہا، جیسے زندگی کا بوجھ اب مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ اس لمحے مجھے اپنے شوہر کی ایک بات یاد آ گئی، وہی ایک جملہ جو اس نے بار بار کہا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے امید مت چھوڑنا۔ یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ امید کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ فٹ پاتھ سخت تھا اور دل اس سے بھی زیادہ سخت حالات میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگ آ جا رہے تھے، کوئی مجھے دیکھ کر گزر گیا، کوئی نظریں چرا گیا، کسی نے رک کر نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں اور کیوں اس حال میں بیٹھی ہوں۔ میں اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ میرا رونا خاموش تھا مگر درد بہت گہرا تھا۔ میں رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میری زندگی یہاں تک کیسے پہنچ گئی۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، میں نے تو بس ایک سادہ سی زندگی چاہی تھی، ایک اپنا گھر، ایک محفوظ چھت۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا، آسمان کا رنگ بدل رہا تھا، میرے دل کا اندھیرا اور گہرا ہو رہا تھا۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ کہانی کا وہ حصہ تھا جہاں امید ٹوٹنے کے قریب تھی مگر ابھی مکمل طور پر مری نہیں تھی۔ میں وہیں بیٹھی تھی، میرا سر جھکا ہوا تھا، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، دل بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اسی حالات میں ایک بوڑھا فقیر میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا اور بھیک مانگنے لگا۔ اس لمحے میرے اندر غصہ بھر گیا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا کہ میں خود یہاں مصیبت میں بیٹھی ہوں، میں کہاں سے پیسے دوں؟ میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے۔ وہ بالکل برا نہیں مانا، وہ اسی طرح بولا جیسے بوڑھے لوگ بولتے ہیں۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ اس نے کہا، ارے تم ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، اچھا مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ میں نے فوراً کہا کہ میں نہیں بتا سکتی۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس نے کہا، بتا دو، میں تو اجنبی ہوں، میں کون سا تمہیں جج کروں گا؟ اس کی بات میں عجیب سا سکون تھا۔ میں نے کہا، تمہیں انگلش آتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں لوگوں سے ہی سیکھی ہے۔ پھر اس نے کہا، اچھا بولو نا کیا بات ہے؟ میرے دل کا بند ٹوٹ گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کوئی بات نہیں ہے، بس کوئی تھا جو مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے مجھے تسلی دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، امید نہیں ہارنا۔ میں نے کہا، لیکن اب میرے پاس ایک بھی امید نہیں بچی، شاید مجھے اسی کے پاس چلے جانا چاہیے۔ یہ سن کر وہ فوراً بولا۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، ایسا نہیں کہتے، امید کیوں نہیں؟ پھر اس نے اچانک کہا، تم مجھ سے شادی کر لو، میری بیوی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے گھر میں عزت سے رکھوں گا۔ میں سناٹے میں آ گئی۔ میں نے کہا، تمہارے پاس گھر ہے؟ اس نے کہا، ہاں میرے پاس گھر ہے، کھانا ہے۔ پھر اس نے کہا، کیا لگتا ہے ہم مانگنے والوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا؟ یہ تو ہمارا پیشہ ہوتا ہے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، میں تمہیں عزت بھی دوں گا اور چھت بھی۔ پھر اس نے ارد گرد دیکھا۔ اس نے کہا، اگر تم یہاں بیٹھی رہو گی تو کچھ برا ہو جائے گا، یہ بڑا شہر ہے اور یہ سڑک بہت زیادہ مصروف ہے۔ پھر نہ کہنا کہ میں نے نہیں بتایا۔ میں گھبرا گئی۔ واقعی لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، کوئی رک کر دیکھتا تھا، کوئی سر سے پاؤں تک نظر ڈالتا تھا۔ میرے دل میں خوف بھر گیا۔ میں نے چند لمحے سوچا، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اسی وقت اس نے نکاح کا انتظام کر دیا۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح نامے پر اس کا نام محمد سلیم لکھا تھا۔ میں بالکل خاموش تھی، میں نے بس خود کو حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں اس کے گھر میں بیٹھی تھی۔ گھر چھوٹا سا تھا مگر صاف تھا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ فقیر کے پاس اتنا گھر بھی ہو سکتا ہے۔ پھر مجھے اس کی بات یاد آئی، شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ہم غریب سمجھ کر پیسے دیتے ہیں اور وہ ہم سے بھی بہتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے پہننے کے لیے اچھے کپڑے دیے، میں نے کپڑے بدل لیے۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے منہ نیچے کیا ہوا تھا، مجھے اس کی شکل میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں بس تھکی ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ اسی لمحے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ بوڑھا فقیر کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا شوہر کامران تھا۔ میں اس قدر حیران ہوئی کہ ہوش کھو بیٹھی۔ سب اندھیرے میں چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے لگا کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ میں نے آنکھیں ملی،
مگر کامران میرے سامنے بیٹھا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب دوبارہ بے ہوش نہیں ہونا، پہلے میری بات سن لو۔ یہ کہانی کا وہ حصہ تھا جہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ جب مجھے پوری طرح یقین ہو گیا کہ وہ واقعی کامران ہی ہے تو میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں اس طرح رو رہی تھی جیسے برسوں کا روکا ہوا درد ایک ساتھ بہہ نکلا ہو۔ اس لمحے میرے پاس اس کے سوا کوئی نہیں تھا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی دروازہ۔ وہی میرا ماضی تھا اور وہی میرا حال۔ مجھے وہ سب یاد آنے لگا جو میرے ساتھ ہوا تھا، میری شادی کی وہ رات، وہ دودھ کا گلاس، وہ چیخیں، وہ الزام، وہ پولیس، وہ عدالت، وہ جیل کے دن، وہ 1.5 سال جو میں نے زندہ رہتے ہوئے قبر میں گزارے تھے، وہ راتیں جب میں سسک سسک کر سو جاتی تھی، وہ دن جب مجھے گھورتی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہ لمحے جب میں خود کو انسان نہیں بلکہ کسی جرم کی علامت سمجھنے لگی تھی۔ سب کچھ ایک ایک کر کے میرے ذہن میں چلنے لگا۔ کامران نے مجھے آہستہ آہستہ خود سے الگ کیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے مجھے پھر سے تسلی دی۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں ساری زندگی معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا، یہ سب کچھ یوں سمجھو جیسے کڑوی دوائی پلائی جاتی ہے تاکہ بعد میں آرام آ جائے۔ اس نے کہا کہ ہماری زندگی کے یہ 2 مشکل سال ہماری ساری زندگی کے سکون کے ضامن ہوں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ سب کیا تھا؟ یہ سب کیوں تھا؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا، میں نے ہمیشہ سے یہ سوچا تھا کہ میں غریب پیدا ضرور ہوا ہوں لیکن غریب مروں گا نہیں۔ اس نے کہا، میں نے بچپن سے دیکھا تھا کہ پیسہ انسان کو عزت دیتا ہے، پیسہ انسان کو محفوظ کرتا ہے، پیسہ انسان کو اختیار دیتا ہے۔ اس نے کہا، میں نے ایک ایسا پلان بنایا تھا جس کے مطابق اگر ہم ساری زندگی بھی پیسے خرچ کرتے رہیں تو پیسے کبھی ختم نہ ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط تھی۔ اس نے کہا، مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ میں اس دنیا سے جا چکا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے ایک ایسا انسان بھی چاہیے تھا جو یہ بات قبول کرے کہ اسی نے مجھے اس دنیا سے روانہ کیا ہے۔ اس نے کہا، میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں کسی اور بندے کو پیسے دے کر یہ کام کرواتا تو وہ کل کو مجھے بلیک میل ضرور کرتا، وہ مجھے ہر لمحے ڈراتا، وہ میرا سکون چھین لیتا۔ اس نے کہا، اس لیے میں نے ایک سیدھی سادھی لڑکی چنی، ایک ایسی لڑکی جس کا دل صاف تھا، جس کا کوئی سہارا نہیں تھا، جس کا کوئی مضبوط پشت نہیں تھا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں پہلی رات ہی اس ڈرامے کا حصہ بنا دیا۔ اس نے کہا، تم نے میری میت نہیں دیکھی تھی، تم نے مجھے مٹی کے حوالے نہیں کیا تھا، تم نے تو شاید میری قبر بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے کہا، ایک نقلی قبر بنائی گئی تھی، سب کچھ پلان کے مطابق ہوا تھا۔ اس نے کہا، اس کے بعد تمہیں جیل بھیجنا بھی ضروری تھا۔ اس نے کہا، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ لوگ تم تک بھی پہنچ سکتے تھے۔ اس نے کہا، کم از کم جیل میں تم محفوظ تو تھی، کوئی تم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ میرا دل کبھی اس پر غصے سے بھر جاتا تھا اور کبھی اس کے الفاظ میں چھپی منطق مجھے چپ کرا دیتی تھی۔ اس نے کہا، تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہیں عمر قید کی سزا ہوئی تھی، تو پھر اچانک تمہیں کیسے باہر نکال لیا گیا؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں باہر نکالنے والا بھی میں ہی تھا۔ اس نے کہا، بس کچھ معاملات تھے جن کو سیدھا کرنے میں مجھے بہت زیادہ وقت لگ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ 2-4 مہینے کی بات ہے لیکن 1.5 سال لگ گیا۔ اس نے کہا، اس کے لیے میں تم سے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے کہا، پھر میں نے فقیر کا حلیہ اپنا لیا، میں تمہارے پیچھے پیچھے رہا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر تم سڑک پر پڑی ہوئی مجھے دیکھ لو گی تو کہیں شور نہ مچا دو۔ اس نے کہا، اور ایک اور بات سن لو، میرا نام کامران نہیں ہے۔ اس نے کہا، میرا اصل نام محمد سلیم ہے۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لیے۔ اس نے کہا، تم میری بیوی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس نے کہا، اب ہم ساری زندگی ایک ساتھ گزاریں گے۔ اس نے کہا، اور اگر اب تم ٹھیک ہو تو میرے ساتھ چلو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، میں نے گہری سانس لی۔ یہ سب سن کر اسے قبول کرنا واقعی میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میرا ذہن بار بار ماضی کی طرف جا رہا تھا، میرا دل سوال کر رہا تھا، میرا وجود تھکا ہوا تھا، مگر اس کے الفاظ میں ایک اعتماد تھا، اس کے لہجے میں ایک یقین تھا۔ اس نے کہا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے باہر لے گیا۔ اس نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا۔ وہ گاڑی بہت شاندار تھی۔ میں نے کبھی ایسی گاڑی میں بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ گاڑی چل پڑی، شہر پیچھے رہ گیا، روشنیوں کا شور کم ہوتا گیا، خاموش سڑکیں آنے لگیں۔ ہم 2-4 گھنٹے سفر کرتے رہے۔ میں خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ میرے اندر ایک عجیب سا سکون اترنے لگا، جیسے کوئی بوجھ آہستہ آہستہ ہلکا ہو رہا ہو۔ پھر ہم ایک بہت اچھی جگہ پر پہنچے۔ دور دور تک پہاڑ نظر آ رہے تھے، ہوا میں تازگی تھی۔ سامنے ایک بہت ہی پیارا سا بنگلہ تھا، سادہ مگر شاندار، مضبوط مگر پرسکون۔ اس نے کہا، یہی ہمارا گھر ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم ساری زندگی رہیں گے۔
میں بنگلے کے اندر داخل ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سب خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے کہا آج سے تمہیں بھی اپنا نام بدلنا ہوگا۔ اس نے کہا تمہارا نام آصفہ ہوگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے۔ اسی لمحے مجھے لگا جیسے میرا پرانا نام، میرا پرانا دکھ، میرا پرانا زخم سب پیچھے رہ گیا ہو، جیسے میں واقعی ایک نئی زندگی میں قدم رکھ چکی ہوں۔ اس طرح ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو گئی تھی، ایک ایسی زندگی جس میں سکون تھا، عزت تھی، تحفظ تھا اور سب سے بڑھ کر ساتھ تھا۔ وہ ساتھ جو میں نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا مگر اب میری سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا۔ سلیم اتنا اچھا شوہر ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے دنیا پہ ہی جنت مل گئی ہے۔ میرے سوال کا جواب مجھے اب جا کر مل گیا تھا۔ میں بار بار خود سے پوچھتی رہی تھی کہ آخر میرا کیا قصور ہے؟ کیوں میری زندگی میں ہر موڑ پر دکھ ہی دکھ لکھے تھے؟ کیوں میں نے وہ سب سہا جو شاید کسی ایک انسان کے حصے میں نہیں آتا؟ مگر اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرے ساتھ جو برا ہو رہا تھا وہ دراصل کسی بڑے اچھے انجام کی علامت تھا۔ وہ اندھیری راتیں، وہ جیل کی سلاخیں، وہ تنہائی، وہ دروازے جو میرے لیے بند ہوتے گئے، وہ سب ایک ایسے راستے کی طرف لے جا رہے تھے جہاں آخرکار مجھے سکون ملنا تھا۔ آج میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی زندگی ایک مکمل کہانی لگتی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں دکھ بھی تھے اور صبر بھی تھا، آزمائش بھی تھی اور برداشت بھی۔ اگر وہ سب نہ ہوتا تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتی، شاید میں اس سکون کو پہچان ہی نہ پاتی جو آج میری زندگی کا حصہ ہے۔ آج میری زندگی میں سلیم ہے، وہ میرا شوہر بھی ہے اور میرا محافظ بھی۔ میں جس چیز پر ہاتھ رکھتی ہوں وہ مجھے لے کر دیتا ہے۔ مجھے کبھی کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑتا، نہ عزت کے لیے، نہ تحفظ کے لیے، نہ محبت کے لیے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ سیکھا کہ عورت کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ احساس تحفظ ہے، اور وہ مجھے ملا ہے۔ میں آج ایک پرسکون گھر میں رہتی ہوں، میرے دل میں خوف نہیں ہوتا، رات کو سوتے وقت یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا۔ میں نے جیل میں جو راتیں آنکھوں میں گزاری تھی آج ان کا حساب جیسے پورا ہو گیا ہو۔ ہر وہ آنسو جو میں نے تنہائی میں بہایا تھا آج اس کا صلہ مجھے مسکراہٹ کی صورت میں مل رہا ہے۔ اکثر میں اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہوں، میرا دل بھر آتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کاش وہ زندہ ہوتے، کاش وہ دیکھ پاتے کہ آج ان کی بیٹی کتنی خوش ہے، کتنی محفوظ ہے، کتنی مطمئن ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کی یتیم بیٹی ہار نہیں مانی، اس نے ہر زخم سہ کر بھی زندگی کو تھاما رکھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ زندگی کبھی کسی کو یوں ہی نہیں آزماتی، ہر آزمائش کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر میں اس وقت ہمت ہار جاتی، اگر میں امید چھوڑ دیتی تو شاید آج یہ دن کبھی نہ دیکھ پاتی۔ آج میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اس ایک جملے کو تھامے رکھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے امید مت چھوڑنا۔ آج میری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، دکھ ہمیشہ دائمی نہیں ہوتے، اور جو انسان سچائی کے ساتھ آزمائشوں سے گزرتا ہے اس کے لیے آخرکار سکون لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری کہانی سن کر کیسا لگا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں تو اب اپنی زندگی سے بہت ہی زیادہ خوش ہوں، ایسے بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آئے لیکن کہانی ابھی تو ایسے ہی لوگوں کی زندگی پہ بنتی ہے جن کی زندگی میں کچھ ہوا ہو۔